حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو بیٹھ کر مسجد نبوی میں لوگوں کی باتیں سنا کرتے اور رات کو پورے مدینہ کا گشت کیا کرتے تاکہ لوگوں کے مسائل پتہ لگ سکیں۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے کہا کہ تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں، تم بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہتی ہے کہ میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ عمر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ عمر نے کہا کیا ہوا؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکا۔ 3 دن سے میں ہنڈیا کے نیچے آگ جلا کر ہنڈیا کے اندر پتھر رکھ کر بچوں کو محسوس کرواتی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے کہ بچے اتنے میں سو جائیں، لیکن ابھی تک بچے نہیں سو رہے اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا لہجہ دہلنے لگا۔ آپ فوراً پلٹے، واپس بیت المال گئے، وہاں سے گھی کا کنستر اٹھایا، بہت سے مسالے اٹھائے، آٹے کی بوری اٹھائی، بوری پیٹھ پر لادی اور باقی سامان بھی کندھے پر رکھا اور اٹھا کر اس بڑھیا کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ بیت المال سے نکلے تو ایک ملازم اسلم نے دیکھ لیا۔ اسلم نے کہا کہ میں اٹھا دیتا ہوں میرے آقا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا پاؤ گے؟ تو اس ملازم نے کہا کہ نہیں جی، قیامت کے دن تو ہر کسی کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو آج بھی مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور آٹے کی بوری اٹھا کر اس بڑھیا کے گھر جاتے ہیں۔ وہ جب دروازہ کھول کے دیکھتی ہے تو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ وہ جلدی جلدی سے آٹا گوندنے لگتی ہے اور حضرت عمر سبزی تیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ آٹا گوند دیتی ہے، اتنے میں سبزی تیار ہو جاتی ہے۔ وہ کھانا پکانے لگتی ہے، ہانڈی رکھتی ہے اور آگ جلاتی ہے۔ جب آگ بجھنے لگتی ہے تو حضرت عمر نیچے جھک کے پھونکے مارتے ہیں تاکہ آگ تیز ہو جائے۔ جب کھانا پک جاتا ہے تو یہ کھانا بچوں کے آگے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب بھوک کی وجہ سے اور رو رو کر بچوں کا برا حال تھا اور وہ نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر ان کو خوش کرنے کے لیے بکری کی طرح پاؤں زمین کے ساتھ اور گھٹنے زمین کے ساتھ اور ہاتھ زمین کے ساتھ لگا کر چلتے ہیں تاکہ بچے خوش ہو جائیں، اور دل میں کہتے ہیں عمر اب جتنا رلایا ہے اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ یہ اس عمر کا واقعہ ہے جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کو شیطان بھی اگر گلی میں دیکھ لے تو وہ رستہ بدل لیتا ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ وہ ایک بوڑھی عورت کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے چل رہے ہیں جیسے بکری چلتی ہے۔ عمر کو دیکھ کے بچے مسکراتے ہیں۔ جب بچے مسکراتے ہیں تو حضرت عمر نے اس بڑھیا سے کہا عمر کو معاف کر دے۔ بڑھیا نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ تو آپ نے کہا عمر بہت پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حرمان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اور شب کو پتہ لوگوں کا حال بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی اس کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہوگی، آخر وہ انسان، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ تو اس نے کہا نہ عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے اور کہا کہ وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی جو حساب کرنا ہے کر لے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ جب بڑھیا نے یہ سنا تو وہ بولی تو عمر ہے؟ جس پر حضرت عمر نے فرمایا ہاں وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہی کھڑا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مار جائے تو اس میں بھی عمر کا حساب ہوگا۔